اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ درس جو ہے کتاب الاعتقادیہ میں ہے، درس نمبر 40 ہے۔ حضرت شاہ محمد نور رحمۃ اللہ علیہ نے قیامت کا اعتقاد کے حوالے سے پہلے موٹی دو قسم کے ہیں، قیامت انفسیہ اور قیامت آفاقیہ۔ ہر نفس کو آنے والی قیامت اور پورے عالم کو آفاق کو آنے والی قیامت۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی چار ہیں قسمیں، کیا چھوٹی قیامت، درمیانی قیامت، بڑی قیامت اور بہت بڑی عظیم قیامت۔ تو ان میں سے کل جو ہے قیامت صغری انفسیہ کی توضیح فرمایا۔ یہ حقیقت میں توبے کے ذریعے سے نفس امارہ کو اس کو کیا کرنا ہے، مار دینا ہے، اور اپنے آپ کو اچھے اخلاقیات سے، نیک اعمال کے ذریعے سے اس کو حیات دینا ہے، زندگی دینا ہے، ایک باایمان زندگی۔ تو یہ ہے بالحیات طیبۃ التی، ایسی پاکیزہ زندگی کے ذریعے سے اپنے وجود کو حیات دینا کہ لا توجد الا بالاعمال الصالحۃ والاخلاق الحمیدۃ المصلحۃ۔ فرمایا کہ یہ پاکیزہ زندگی جو ہے اعمال صالحہ اور اخلاق حمیدہ جو انسان کے اندر جو ہے اصلاح پیدا کرتے ہیں، اس کو اچھائی کی طرح دعوت دیتی ہے، اس سے برائیوں کو ختم کرتے ہیں، اچھائیوں کو اس کو مزین اور منور کرتے ہیں۔ تو اب یہ قیامت جو ہے صغریٰ کے بعد وسطیٰ درمیانی قیامت آیا۔ قیامت وسطیٰ میں نے آپ کو کل بتایا تھا، یہ جو قیامت انفسی ہے، نفس کو آنے والے قیامت، جو گلشن راست میں آپ نے پڑھا ہے، سیر سلوک کے بعد میں مرشد کے سرپرستی میں آپ جو ہے آگے سفر کرتے ہیں، تو اس میں بھی 4 سفر ہے نا جی۔ تو 4 سفر عالم ملک میں، پھر عالم ملکوت ہے، پھر جبروت ہے، پھر لاہوت ہے، یہ 4 سفر ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی انہی اظفار کو قیامت سے تعبیر کیا، قائد میں آئے تو انہی کو قیامت سے۔ قیامت میں اس سفر میں بھی جو ہے آپ کچھ چیزیں کھوتے جاتے ہیں تو آگے کچھ چیزیں پاتے جاتے ہیں، اسے بلند چیز پاتے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی قیامت میں بعد میں بھی یہی ہے، کچھ چیزیں کھو کے اس سے بالاتر مقام حاصل کرتے ہیں، پھر اس مقام میں سے پھر کچھ چیزیں کھو کر اس سے بالاتر مقام حاصل کرتے ہیں، خلاص ہوتا آگے جاتا ہے۔ تو یہاں پر قیامت وسطی انفسیہ، اما القیامت الوسطی الانفسیہ، انفس نفس کو پیش آنے والی وسطی درمیانی قیامت، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے فان تنتقلہ، وہ یہ کہ آپ منتقل ہو جائیں من المکاشفات السوریۃ، مکاشفات سوری یعنی کہ مکاشفات کشف، پردہ کشف کیا انہوں نے لغت لکھا ہے بخاری نے۔ کشف یعنی کیا ہے؟ کشف رفع حجاب، پردے کا ہٹ جانا کہتے ہیں، اور اصطلاح میں ماورائے حجاب کے حقائق سے آگاہ ہونے کہتے ہیں۔ ماورائے حجاب گپ گنو، پردے کی گپ گن پیشش کن موزن بات پلا کشف سے بھائی کسی بھی پردے کا ہٹ جانا۔ جیسے جو ہے ہماری یہ ظاہری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن کیونکہ ہمارے آنکھ اور اس کے حقیقت کے بیچ میں ایک پردہ حائل ہے۔ اب یہ پردہ ہٹ جائیں تو ہم دیوار بیچ میں پھر حائل نہیں ہوتے ہیں، دیوار ہوتے ہوئے بھی ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسی صورت میں کہ دل جو ہے ایک مرشد کامل کے سرپرستی میں اس کو جلا ملتی ہے، تو جن حقائق پر جو ابھی تک ہمیں معلوم نہیں تھا، پردہ تھا اس اور ہمارے درمیان میں، وہ پردہ ہٹتا جاتا ہے، حقائق نظر آتا جاتا ہے۔ وہ سب اللہ لوگوں کے دلوں میں جو باتیں اس نے سوچا وہ بتا دیتے ہیں، ہے نا جی۔ اور آپ کے لیے کل آپ کے لیے کیا، رات کو آپ کو کیا ہوا، دن کو کیا ہوا، وہ چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے حجاب ہٹ گئی سے وہ بتا سکتے ہیں، ہمارے لیے حجاب ہے، ہم نہیں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں لکھا یعنی کہتے ہیں مکاشفات سے مراد بغیر علمی واسطہ، علمی واسطہ سے دلیل کے ذریعے سے، علمی واسطہ وہ آلات کے ذریعے سے وہ نہیں، بغیر علمی واسطہ اور حجاب کے حقائق و اسرار تک رسائی حاصل کرنا، وسیلہ مت حقائق تک رسائی ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ حقائق و اسرار جو عالم اعیان ثابتہ میں ہیں، ان کو دیکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے تخلیق سے پہلے کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک علمی جو ہے تصور ہے، اس کو صور علمیہ سے بھی تعبیر کیا، اعیان ثابتہ سے بھی تعبیر کیا، شرمشارات میں اس کو جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو وہ چیز ابھی ہمارے لیے اس سمے میں پردہ ہے، لیکن اس کے سامنے سے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، اس لیے وہ آنے والی چیزیں اس صور اعیان ثابتہ کو دیکھ کر اس صور علمیہ تک اس کے رسائی ہو کر وہ بتا دیتے ہیں اور ہو جاتا ہے اس طرح۔
اب فرماتے ہیں ان حقائق کو دینا، یہاں آغا صاحب نے بات لکھا ہے، خواب کی حالت میں بھی اگر ان حقائق کا مشاہدہ کیا جائے تو اسے کشف سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں مکاشفہ اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ جب حقائق کو حالت یقظہ بیداری میں دیکھا جائے، ان حقائق کو بیداری میں دیکھا۔ اس مبارک نے یہ ترجمہ لکھا ہے کشف کی، اور نجم الدین ثاقب رحمۃ اللہ علیہ نے جو انہوں نے کہا ہے کشف سے مراد جو ہے مکاشفہ باصطلاح صوفیہ حصول علم، کسی علم کا حاصل ہونا، مر نفس سے سالک راہ سے رسول جو بنخوی نفس کو علم حاصل کرنا۔ اب یہ علم پر بے فکر یا فکر تدبر غور فکر بیان خلط وہ علم حاصل ہوا، یا بے حدس، حدس کے معنی کیا ہے؟ آپ نے منطق میں پڑھا ہے، حدسیات بدیہیات میں شامل ہے، اس کو اردو اسلام میں چھٹی حص بولتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہاں جی 16 کوبرا کسی مطلب کو جاننے کے وہ سارے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی پیچیدہ مسئلہ سامنے آ گیا اس کے ذہن فوراً جو اس کے حل کی طرف نتیجے کی طرف چلا جاتا ہے، حل پیش کر لیتے ہیں۔ ہاں کھولت تحقیق کے وہ 4 ادوار کا 5 ادوار کا ہمہ طیب ضرورت ہے نہیں ہوتی ہے، تو ان کو حدسیات سے تعبیر کرتے ہیں۔ خدا داد صلاحیت ہے جن کو اللہ نے حدسیات سے تعبیر نوازا گیا، علمی جو ہے استدلالات کی ضرورت ہے نہیں، بت وہ ڈائریکٹ نتیجے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے حس کے ذریعے سے یا بے ثانیہ غیبی، ثانیہ غیبی یعنی کیا ہے؟ کوئی غیبی واقعہ یا حادثہ اس کو پیش آتی ہے کہ دے چیز کو نظری کا، یعنی غیب سے کوئی چیز اس تک پہنچتی ہے کہ دے چیز کو نظری کا بے سبب یہاں امر جزی، کوئی جزی معاملہ در زمان ماضی کو پاس صوفی واقع کے بارے میں کھلا موجود یا در زمان مستقبل بے ظہور آیت یا بعد میں وجود میں آنے مر نفس را معلوم شود، اور نفس کو پھر وہ معلوم ہو جاتی ہے۔ ہاں جی کوئی سامنے نہ یا کوئی فکری ذریعہ کھولا دے چاہے خط تک رسائی ہوئے، یا جو ہے کوئی قوہ حسب و ذریعہ چھٹی حسب و ذریعہ فلاں کھولا دے چیز کے بارے میں جو پردہ تھا وہ ہٹ کے اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، یا غیب سے کھولا کوئی غیبی کوئی واقعہ ہو جاتے ہیں جو واقعی روشنی کھولا اس حقیقت تک رسائی جاتے ہیں کہ اور ایک چیز جو گزر چکی ہے، کوئی معاملہ جزئی معاملہ یا بعد میں ہونا ہے، وہ اس کے بارے میں اس کو علم ہو جاتا ہے، وہ ہمیں خبر دیتے ہیں، جیسے خبر دے ویسے پھر بعد میں ہو جاتی ہے۔ اس کو جو ہے یہاں جو ہے تعبیر کیا ہے مکاشفہ سے۔ کشف کا معنی کیا؟ ہر کشف حجاب یعنی پردوں کا ہٹ جانا۔ تو یہاں فرماتے ہیں فانتا من المکاشفات سوریہ، یعنی اسی دنیاوی جو چیزیں جو ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے ان سے جو ہے ان کو اس مرحلے سے سوری چیزوں کو ظاہر چیزوں کو دینے کے ملکیہ عالم ملک عالم ناسوت یعنی عالم میں ہمارے اسی عالم میں ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں ہمارے آنکھ سے ہوا سے ہم سب جو چیزیں درک کرتے ہیں یہ تو ہر انسان کو حاصل ہے۔ اس مرحلے سے آپ گزر جاتے ہیں، اس مرحلے سے گزر جا کے کہاں جا پہنچ جاتا ہے؟ الی مشاہدات معنویت الملکوتیہ، ملکوتی اس عالم کے باطن کو کہا جاتا ہے، اس میں فرشتوں کے عالم ہے، ارواح کے عالم ہے نا جی، جو فرشتوں اور ارواح کے عالم ہے اس عالم کے حقائق سے ان کو آشنائی ہو جاتی ہے۔ اس ظاہری دنیا کے معاملات سے حواس سے جو درک کرتے ہیں، ابھی معلوم ملکوت میں اس عالم کے باطن میں کیا ہے ہمیں نظر نہیں آتا ہے، لیکن سیر سلوک کے راستے میں جب قدم رکھیں گے ہاں جی تو عالم ملک کے بعد جو ہے عالم ناسوت کے بعد پھر وہ عالم ملکوت میں پہنچ جاتے ہیں، جیسے آپ نے شرح پڑھا ہے۔ تو مشاہدات معنی مشاہدہ کیا ہے؟ مشاہدہ کے معنی آنکھوں سے دیکھنا، حقائق کا دیکھنا، کیا دینا؟ معنویتی، مشاہدات المعنویت الملکوتیہ، عالم ملکوت کا جو عالم معنی ہے اس کے حقائق کو دیکھنا۔ تو اس میں انہوں نے یہ توجہ دیا ہے میر نجم الدین ثاقب رحمۃ اللہ علیہ نے مشاہدات المعنویت الملکہ یعنی احوال باطنی عالم روحانی، احوال باطنی عالم روحانی، عالم روحانی کی روحانی عالم کی باطنی احوال کا اسے علم ہو جاتا ہے۔ اور اس میں وہ نے توجہ دیا ہے کہ عالم عقل کے 2 مرحلے جبروت اور ملکوت۔ عالم جبروت عالم عقل کے اعلیٰ مرحلے کا نام ہے جو عقول، ارواح اور کروبیان کا عالم ہے۔ کروبیان سے مراد وہ مجرد حسیاں ہیں جو کسی بھی بدن سے وابستہ نہیں ہوتے ہیں، فرشتوں میں بھی سب سے بلند مقام والے فرشتے ہیں، اور یہ کروبیان جمال و جلال الہی میں غرق ہے اور عالم اجسام میں کسی قسم کا تصرف نہیں کرتے۔ ان کو ملائکہ مہیمہ بھی کہا جاتا ہے، اور عرفا اس عالم کو غیب اضافی سے تعبیر کرتے ہیں۔
کیا لکھا ہے قوس سمی عالم ملکوت کہتے ہیں، اور یہ عالم جو عالم عقول اور عالم ملک کے درمیانی عالم کو کہا جاتا ہے۔ عالم ملک اور عالم ملک یعنی ہمارے یہ عالم، اور اس سے اوپر جو عالم ہے وہ عالم جبروت خدا صفات کا عالم، اور ان دونوں کے بیچ کے عالم کو عالم ملکوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ارواح اور فرشتوں کا عالم ہے، ہاں جی، وہ اس عالم میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہاں فرماتے ہیں اس عالم ملک اس دنیاوی اس عالم سے حواس کے ذریعے سے درک کرنے والی اس عالم سے وہ سفر کر کے منتقل ہو جاتا ہے مشاہدات المعنویت الملکوتیہ، عالم ملکوت کے جو ہے معنوی چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں، اس میں فرشتوں کو دیکھتے ہیں، ارواح کو دیکھتے ہیں، اور بہت چیزوں کے حقائق کو دیکھتے ہیں جو ابھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ پھر یہ بندہ جو ہے یہ سالک تن سالک ہو، اور یہ چیزیں پھر وہ ہاں جی شامل ہو جاتا ہے پھر سلک الذین ان لوگوں کے زمرے میں، پھر یہ اللہ کے بندے یہ سالک ان لوگوں کے بندوں کے زمرے میں شامل ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی بیان احوالہم، ان کی باطنی کیفیت کو بیان کرنے کے سلسلے میں، ہاں جی ان کے احوال کو بیان کرنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ہستیاں جو عالم ملکوت میں پہنچا ہوا ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ ابدان فی دنیا، ان کے جسم تو دنیا میں ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ اڑنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، سب کچھ ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ قلوب فی آخرت، اور ان کا دل توجہ سوچ فکر سارا آخرت کی طرف ہے، ہاں جی ان کے دل عالم آخرت کی طرف ہے۔ بالاشباہ فرشیون، شکل صورت میں وہ ہم فرشیون ہم زمین والوں کی طرح ہے، ہمارا تو جیسے انبیاء کے بارے میں کہا نا کفار قرآن پہ عمر کو دیکھو مال حاضر رسول، یہ کیسا رسول ہے، یمشی فی الاسواق یاکل و یمشی فی، ہمارا تو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں بھی تشریف لاتے ہیں، یہ تو ہم جیسا ہے۔ تو یہاں بھی آپ فرماتے ہیں یہ جو بالاشباہ تو فرشیون ہے، شکل صورت عام بے جو کھلتانا، ہاں اس کے رفتار کے اعزاز سے تو انسان ہماری طرف لگتا ہے، لیکن بالارواح عرشیون، لیکن وہ روح کے لحاظ سے اس پاکیزہ روح کے لحاظ سے وہ عرشی ہے، فرشتوں کی طرح ہے، ہاں جی عرش والے ہیں، عرش کے حالات سے وہ نظارہ کرتے رہتے ہیں، اوپر کے احوال انہیں ان کے سامنے ہے، ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کی ایک الگ مقام ہے، منزلت ہے۔ تو زمین کے لحاظ سے بالاشباہ فرشیون، شکل صورت رفتار گفتار میں ہم انسانوں جیسا ہے، زمین والے جیسا ہے، اور بالارواح روح کے لحاظ سے عرشی ہیں، ہاں جی اللہ کے یہاں یقیناً ان کا بہت بڑا مقام ہے، ہمیشہ معنوی کیفیات ان پر طاری بار بار ہوتے رہتے ہیں، اور روحانی حقائق سے وہ لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے عالم ملکوت ہے جو فرشتوں کا عالم ہے۔ اس کے بعد قیامت کبریٰ انفسیہ میں فرماتے ہیں اس سے بڑی قیامت، اس میں جو ہے آپ نے پہلے شرح الحسن راز میں پڑھا ہوا ہے، پہلا عالم عالم ناسوت ہے، تزکیہ نفس بن عالم ناسوت سے نکل کے بھی عالم ملکوت میں فرشتوں کے عالم میں آ گیا، ارواح کے عالم میں آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ ابھی جو ہے اس عالم سے بھی اب آگے عالم قیامت کبریٰ میں اس عالم کے اوپر چلے جاتے، وہ عالم جبروت ہے، اللہ کے صفات کا عالم ہے، اس عالم میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی طالباً یہ فرما رہے اما القیامت الکبریٰ الانفسیہ، قیامت کبریٰ انفسیہ، ہاں جی نفس کو پیش آنے والی بڑی قیامت، بڑے قیامت اس میں کیا ہوتے ہیں، پھل ارتحال ہو، تو اس میں کیا ارتحال، پہلے لفظ انتقال استعمال ہوا، ابھی ارتحال کیا ہے، سفر کرنا، ہاں جی سفر کرنے کے معنی میں، تو آگے گزر جانے کے معنی میں، تو پھل ارتحال ہو تو وہ ارتحال سفر کرتے ہیں، گزر جاتے ہیں ملکوت سے جو پہلے تھا، جس میں وہ پہلے تھا ارواح میں تھا، فرشتوں کے عالم میں تھا، والعقول، ہاں جی ملکوت اور عقول کے مرحلے سے نکل کر والنفوس سے متعلق نکل کر وہ کہاں جائیں گے، والنفوس المتعلق بالافلاق، ہاں جی مراد یہاں لکھا ہے عقول اور نفوس جو تعلق رکھتے ہیں، لڑکا نہیں ہے، افلاق سے اس سے مراد یہاں نجم الدین کبریٰ ساری حضرت نجم الدین ثاقب فرماتے ہیں یہ جو کیا کہتے ہیں عقول والنفوس المتعلق بالافلاق سے مراد کیا ہے، از عقول والنفوس کی تعلق دارن بالنظام السماوات، زمین و آسمان کے نظام کو اللہ کے حکم سے سنبھالنے والے جو فرشتے ہیں، ہاں ان کی دیکھ بھال پر معمور فرشتے ہیں، وہ مراد ہے۔ مراد اس سے بلسان اہل شرع ان عقول اور نفوس جو متعلق آپ کا اخلاق ہے، اس سے مراد شریعت کے لسان میں ملائکہ موکل بر اخلاق میں بیان، ان آسمانوں کے نظام چلانے پر جو اللہ نے جو فرشتوں کو موکل کیا ہوا ہے وہ فرشتے مراد ہے۔ وہ از مشاہدہ یہاں تجاوز نمائن، اب یہ ان فرشتوں کو مشاہدہ کر رہے تھے عالم ملکوت میں، ابھی وہ ان فرشتوں کے اس مقام سے بھی
گزر جائیں گے۔ تو یہاں جو ہے یہاں پر ہاں جی چونکہ یہ فلسفی اصطلاحات ہیں نا تھوڑا سا بیدار لسان شرح میں یا فرمائے عقول نفوس سے متعلقہ بالافلاق سے مراد کیا ہے، یعنی وہ فرشتے جو ان آسمانوں کی کائنات کی نظم و نسق پہ اللہ نے ان کو موکل کیا ہوا ہے، ان کو ذمہ داریاں سونپا، جیسے مثلا جبریل امین کی ذمہ داری کیا، اللہ سے علم لے کر انبیاء تک پہنچانا۔ حضرت میکائیل کا ذمہ داری کیا ہے، فرمایا آپ نے جو ہے رزق پہنچانا ہے، بارشوں کا نظام کرنا، یہ پورا نظام تو نظام کائنات ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی فرشتے قرآن سے کہا والمدبرات امرا، فرشتے ہیں ان کی قسم کھایا، کاموں کی تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہ سارے فرشتوں کا نظام، یہ سارے فرشتوں کا یہ عالم کیا ہے، اس کو عالم ملکوت سے تعبیر کیا۔ تو ابھی یہ جو ہے قیامت کبریٰ میں وسطیٰ میں یہ ان فرشتوں کے عالم سے تعلق رکھتا تھا، ان کو دیکھ رہے تھے، ان فرشتوں کی کارکردگی دیکھ رہے تھے، ہاں جی اس عالم کا نظارہ کر رہے تھے۔ اب اس عالم سے نکل کر آگے اللہ کے صفات کے عالم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ کے خاص قدرت اللہ کل شیء قدیر کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں، وہ بکل شیء علیم کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں، اس عالم میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھل ارتحال پر اس کا جو ہے سفر کوش کرنا، چلا جانا، ملکوت سے نکل جانا، جو کہ اس عالم کا باطن تھا، ملکوت بھی اس کا نام ہے، والعقول بھی عالم ملکوت سے جو اس کا باطن ہے، والعقول والنفوس، اور عقول اور نفوس مراد اس سے فرشتے ہیں جی، مراد اس سے موکل فرشتے ہیں جن کو قرآن نے اللہ نے والمدبرات امرا کہہ کے قسم کھایا۔ وہ عقول و نفوس یعنی وہ فرشتے جو تعلق رکھتے ہیں افلاق سے، یعنی آسمانوں سے، آسمانوں کے نظم و نسق پہ اللہ نے معمور کیا ہوا ہے، ان کے عالم جو عالم ملکوت میں ان سے آپ کا جو ہے ان کے احوال آپ دیکھ رہے تھے، ان کے نظام کا نظارہ کر رہے تھے۔ اب وہاں سے ارتحال کر کے کہاں جا رہے ہیں، الی الجبروتی، عالم جبروت کی طرف۔ عالم جبروت اللہ کے صفات کا عالم ہے، اور اس عالم جبروت کو عقل اول بھی کہا ہے، آپ نے شرح مشان پڑھا، اسی کو عقل اول بھی کہا ہے، جو کہ ان منزہ عن الاجسام، یہ عقل اول جو ہے ہاں، اور عالم جبروت کیا ہے، وہ اجسام سے بالکل منزہ ہے، وہ عالم مجردات بھی کہتے ہیں، صرف یوں سمجھو روح ہے، کوئی مادہ وہاں پہ نہیں ہے، منزہ ہے اجسام سے۔ اور وہ کیا ہے، یقیناً چونکہ وہ اللہ کی صفات کا عالم ہے، اللہ کے اسماء کا عالم ہے، تو اللہ کی ذات و صفات کیا ہے، الگ نہیں ہے نا۔ اللہ نے پہلے اللہ کی ذات و صفات عین ذات ہے، اللہ کی صفات عین ذات ہے۔ جب آپ صفات کے عالم کا نظارہ کر لیتے ہیں تو یوں سمجھو آپ اللہ کے اس صفات کے اس بحر لا ساحل میں اب آپ فانی ہو رہے ہیں۔ اللہ کے صفات کیا، میں نے آپ کو بار بار بتایا، اللہ کے صفات تمام صفات میں اطلاق ہے، اطلاق یعنی کوئی محدودیت نہیں ہے، وہ بکل شیء علیم ہے، اور بکل علی کل شیء قدیر ہے۔ تو یہ کیا، اس میں اطلاق ہے، کوئی اللہ کی جس طرح باقی تمام صفات میں بھی اطلاق ہے، اس میں کوئی حد حدود نہیں، اس لیے اس کو بحر لا ساحل سے تعبیر کیا، اللہ کے صفات کو بھی ذات کو بھی۔ تو اب اس صفات کے عالم میں وہ جو ہے بلا نحوس اور فرشتوں کے عالم سے نکل کر جبروت کی طرف اور عقل اول کی طرف، اسی جبروت کو عقل اول سے تعبیر کیا۔ المنزہ عن الاجسام، ہر قسم کی جسم کی خصوصیات سے پاک اور پاکیزہ ہے۔ وہ بحر الحیات، اور اس سے اب وہ منزہ عن الاجسام، وہ جبروت کیا ہے، وہ بحر الحیات الذی، وہ بحر حیات ہے، وہ حیات کی وہ سمندر کی لا ساحل اللہ، اس کا کوئی ساحل نہیں ہے، طبق علی قول تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی روشنی میں کہ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، ہاں جی کل قیامت میں آپ کو پتہ ہے قیامت کے بارے میں جو ہے عقائد ہے کہ 2 دفعہ سر ہوں گے اسرافیل علیہ السلام۔ پہلی دفعہ سر ہونے کے بعد سب مر جائیں گے، ہاں جی، مگر وہ جو اللہ چاہیں۔ اب اللہ چاہیں میں کون کون رہے، اللہ باقی رکھیں، فرشتوں میں سے کون باقی رکھتے ہیں، انسانوں میں سے کون باقی رکھتے ہیں، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن نے اتنا فرمایا۔ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، سر ہوں گا فَصَعِقَ، لگا آپ تو مانا بے ہوش ہونا، یا آقا نے فرمایا، ثاقب نے، یہ مراد موت ہے، مراد سب مر جائیں گے، من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ آسمان زمین میں ہے، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہیں ان کو خوش مخلوق سے معلوم ہوتا ہے، جو اللہ کے خاص ہیں، مقرب ہیں، فرشتوں میں سے، انبیاء میں سے یا شہداء میں سے، ان کو زندہ رکھیں گے، ان کو موت دیں گے، اور اس پر کچھ عرصہ گزرے گا۔ ثم نفخ فی اخری، پھر دوسری دفعہ پھر سر پھونکے گا، فاذا ہم، تو پھر اچانک سب کے سب قیام کھڑے ہوں گے، ینظرون، اور کیا ہے، سب دیکھ رہے ہوں گے، ہر طرف نکل جانے کا نام ہے، ہر جہاں قیام ینظرون، کھڑے ہو کر قبروں سے نکل کر ہر کوئی آگے پیچھے دائیں بائیں ہاں جی نظارہ کر رہے ہوں گے۔
تو یہاں اس میں اللہ نے فرمایا نا کہ بھائی جو ہے سب کو موت ہوگا الا ماشاء اللہ. یہ جو الا ماشاء اللہ کے جیسے آپ اس میں یہ فرماتے ہیں، یہ لوگ جو عالم جبروت میں پہنچ گیا ہے، ہاں جی، اس عالم صفات میں پہنچا ہے، گویا کہ یہ بھی انہی باقی رہنے والے ہیں لوگوں، کیونکہ باہر حیات سے متصل ہوا جس کے لیے کوئی ساحل نہیں ہے، تو یعنی اب یہ وہی زندہ رہنے والے لوگوں میں شامل ہوگا. یہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس سوٹ پہ، پہلے سوٹ پہ جو کچھ لوگ زندہ رہیں گے، یہ بھی جو ہے جب کہ اب وہ اللہ کے صفات میں فانی ہوا، صفات کے عالم میں پہنچا تو اللہ کے صفات باقی رہنے والے، تو یہ لوگ بھی گویا کہ باقی رہنے والے ماشاءاللہ کے اس استثناء میں شامل ہونے والے لوگوں میں سے ہے. آگے باقی انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.